بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارا جو ہے یہ ٹاپک ہے نوٹس کا، جس کے اندر آپ پڑھیں گے مطالعہ پاکستان 10th کلاس کا، اور اس کا چیپٹر نمبر 7 ہے پاکستان کی معاشی ترقی، اور اس کے شارٹ کویشچن آنسرز کے جو ہے نا یہ نوٹس ہیں۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے یہ پہلا حصہ ہے، اس کا پارٹ 1 ہے، اس کے اندر کچھ سوالات ہیں، باقی اس کا جو سوالات رہ جائیں گے وہ انشاءاللہ پارٹ 2 میں جو ہے نا آپ کو مل جائیں گے۔ تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے اس کا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کی معاشی ترقی۔ تو سوال نمبر 1 ہے، معاشی ترقی کی تعریف کریں۔ تو اس کا جواب ہے کسی ملک کی قومی آمدنی میں اضافے کو معاشی ترقی کہتے ہیں۔ اور گراہم بینک کے الفاظ میں، یہ اسکالر ہے، اس کے الفاظ میں جو ہے وہ ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ معاشی ترقی معیشت کی پیداواری صلاحیت میں ایسے لگاتار عمل کا نام ہے جس کے نتیجے میں قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ معیشت میں ہم اپنے ملک کے اندر جو چیزیں پیداوار کرتے ہیں، جو پروڈکشن ہماری ہوتی ہے، اس پروڈکشن کو جو ہم سیل کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے جو ہے نا قومی آمدنی جو بنتی ہے، اس کو معاشی ترقی کہا جاتا ہے۔ کویشچن نمبر 2 ہے، پاکستان کے ابتدائی مسائل کے بارے میں نوٹ لکھیں۔ تو قیام پاکستان کے فوراً ہی بعد پاکستان کو درج ذیل مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مہاجرین کی آبادکاری، انتظامی مسائل، مینجمنٹ پرابلمز، حد بندی کے مسائل اور مسئلہ کشمیر، ریاستوں کا الحاق، اثاثوں کی تقسیم، دریائی پانی کا مسئلہ، فوجی اثاثوں کی تقسیم اور دیگر معاشی مسائل وغیرہ۔ کویشچن نمبر 3 ہے، کولمبو پلان کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جون 1953 تک زیادہ ترقیاتی کام جو ہیں 6 سالہ منصوبے کے تحت انجام دیے گئے تھے، جس کو کولمبو پلان کہا جاتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ملک میں انفراسٹرکچر کی تعمیر پر خصوصی توجہ دی گئی تھی تاکہ صنعتوں کے قیام کے لیے حالات کو بہتر بنایا جا سکے۔ کویشچن نمبر 4 ہے، خام قومی پیداوار GDP سے کیا مراد ہے؟ تو خام قومی پیداوار کسی ملک کی معیشت میں کسی مخصوص عرصے یعنی کہ 1 سال کے اندر دوران پیدا کی جانے والی اشیاء اور خدمات کے مارکیٹ کی قیمت پر مجموعے کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، پہلا جو اشرہ گزرا ہے معاشی اشرہ 1947 سے لے کر 1958 تک، اس کی معاشی ترقی کا جائزہ پیش کریں۔ تو کویشچن نمبر 5 کا آنسر ہے، پہلے اشرے میں خام قومی پیداوار میں اضافہ 3.1%، قومی آمدنی جو ہے وہ 11%، فی کس آمدنی 3%، زرعی ترقی جو ہے وہ 1.6%، اور صنعتی ترقی میں سالانہ اضافے کی شرح جو تھی وہ 7.7% ہوا تھا۔ پہلے اشرے میں صنعتی طریقے پر زیادہ توجہ دی گئی تھی، جبکہ زراعت کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ کویشچن نمبر 6 ہے، دوسرا اشرہ 1958 سے 1968 میں معاشی ترقی کا جائزہ لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے، خام قومی پیداوار میں 6.8% سالانہ اضافہ ہوا، صنعتی ترقی جو ہے 9.9% ہوئی، زرعی شعبے میں ترقی 5.1% تھی، اور برآمدات کی جو شرح تھی اس کی ترقی 7% تھی، اور 74,000 کلومیٹر نئی سڑکوں کی تعمیر کی گئی۔ زرعی شعبہ میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے اہم فصلوں میں خاص طور پر گندم کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 7، ساتواں اشرہ 2008 سے لے کر 2018 تک جو ہے معاشی ترقی کا جائزہ لکھیں۔ تو اس اشرے میں زرعی ترقی جو ہے 3.8%، صنعتی ترقی 5.8% ہوئی، خام قومی پیداوار GDP میں جو اضافہ ہوا تھا وہ 5.35% تک پہنچ گئی تھی۔ کویشچن نمبر 8 ہے، پاکستان کی معاشی ترقی میں کامیاب ترین منصوبہ کون سے اشرے کا تھا؟ تو پاکستان کی معاشی ترقی میں جو کامیاب ترین منصوبہ تھا وہ دوسرے اشرے کو تصور کیا جاتا ہے، جو کہ 1958 سے لے کر 1968 تک تھا۔ کویشچن نمبر 9 ہے، سندھ طاس معاہدہ کب اور کیوں ہوا؟ تو یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 1960 میں سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت 3 مشرقی دریا راوی، ستلج اور بیاس جو ہے وہ بھارت کے حصے میں آئے تھے، اور 3 مغربی دریاؤں سندھ، چناب اور جہلم جو ہے پاکستان کے حصے میں آئے، جس سے پانی کی کمی کے مسائل میں بہتری آئی تھی۔ کویشچن نمبر 10 ہے، زرعی ترقی کے لیے کون سا تعلیمی ادارہ قائم کیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ 1906 میں صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد، جس کا پرانا نام جو ہے لائل پور تھا، اس میں پنجاب زرعی کالج اور ادارہ تحقیق قائم کیا گیا۔
جس کو 1961 میں اپ گریڈ کر کے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد بنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ٹاپک ہے افرادی قوت۔ سوال نمبر 11، افرادی قوت یا ورک فورس سے کیا مراد ہے؟ تو افرادی قوت سے مراد 16 سال یا اس سے زیادہ عمر کے وہ افراد ہیں جو کمانے کے قابل ہوں۔ ان میں برسر روزگار اور بے روزگار دونوں طرح کے افراد شامل ہوتے ہیں۔ یہ معیشت کو فعال بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور سارے کمانے والے لوگ، تمام بے روزگار، پارٹ ٹائم ورکر اور تنخواہ دار لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو معیشت کو قابل فروخت اشیاء اور خدمات مہیا کر سکتے ہیں۔ کوشچن نمبر 12 ہے افرادی قوت میں کون سے لوگ شامل نہیں ہوتے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بچے، گھریلو خواتین جو ملازمت نہیں کرتی، اور عمر رسیدہ افراد جو ہیں بوڑھے لوگ، وہ افرادی قوت میں شامل نہیں ہوتے۔ خواتین اور بوڑھے لوگ گھر اور بچوں کی دیکھ بھال میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 13 ہے پاکستان کی افرادی قوت کتنی ہے؟ تو اس وقت پاکستان میں تقریباً 65.5 ملین افراد کا شمار افرادی قوت میں ہوتا ہے۔ ان میں سے 61.71 ملین افراد کو روزگار حاصل ہے، جبکہ 3.79 ملین افراد جو ہیں وہ ابھی تک بے روزگار ہیں۔ جی نیکسٹ ٹاپک ہے پاکستان کی اہم معدنیات کون سی ہیں؟ تو معدنیات، سوال نمبر 14 ہے کہ معدنیات سے کیا مراد ہے اور اس کی اقسام کے نام لکھیں۔ تو معدنیات سے مراد زمین کے اندر یا پہاڑوں کے اندر موجود وہ اشیاء ہیں جو کہ دھاتی اور غیر دھاتی شکل میں ہوتی ہیں، میٹیلک اور نان میٹیلک۔ معدنیات کی دو اقسام ہیں، وہی دھاتی معدنیات اور غیر دھاتی معدنیات۔ سوال نمبر 15 ہے معدنیات کی اہمیت لکھیں۔ معدنی وسائل ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ معاشی ماہرین کے مطابق جس ملک کے پاس جتنی زیادہ معدنی وسائل کی دولت ہوگی، وہ ملک معاشی طور پر اتنا زیادہ مضبوط سمجھا جائے گا اور اس معاشی ترقی بھی کرے گا۔ کوشچن نمبر 16 ہے دھاتی معدنیات کون کون سی ہیں؟ تو اس میں ہے نمبر 1 لوہا، نمبر 2 تانبا، نمبر 3 سونا، نمبر 4 مینگنیز، نمبر 5 ہے باکسائٹ اور نمبر 6 ہے کرومائٹ۔ کوشچن نمبر 17 ہے خام لوہا کہاں پایا جاتا ہے؟ تو پاکستان میں خام لوہے کی پیداوار جو ہے وہ 1957 میں شروع ہوئی تھی اور کئی مقامات سے لوہے کی دریافت ہوئی تھی، اور جن میں کالا باغ جو ہے میاں والی میں موجود ہے، لنگڑیال اور چلغازی کے علاقے شامل ہیں۔ کوشچن نمبر 18 ہے تانبا اور سونا جو ہے یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ تو بلوچستان میں چاغی کے مقام پر اور سینڈک کے مقام پر سونے اور تانبے کے کافی سارے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، جو دنیا میں 5ویں بڑے ذخائر ہیں۔ کوشچن نمبر 19 ہے مینگنیز کے استعمال بتائیں اور یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ تو یہ دھات جو ہے یہ بیٹری بنانے میں، بلب بنانے میں اور سٹیل انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس کے ذخائر جو ہیں لسبیلا اور چاغی بلوچستان میں پائے جاتے ہیں۔ کوشچن نمبر 20 ہے باکسائٹ کے استعمال اور اس کے ذخائر کون سے ہیں؟ تو یہ قیمتی دھات جو ہے ایلومینیم بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے ذخائر آزاد کشمیر میں ضلع مظفر آباد اور کوٹلی میں، جبکہ پنجاب میں کوہستان نمک کے وسطی علاقوں میں اور ضلع لورا لائی کے مقام پر پائے جاتے ہیں۔ کوشچن نمبر 21 کرومائٹ کے استعمال اور ذخائر کہاں ہیں؟ تو جواب اس کا ہے یہ دھات سٹین لیس سٹیل بنانے کے صنعتوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ بلوچستان میں اس کے ذخائر مسلم باغ، لسبیلا اور چاغی وغیرہ کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ کوشچن نمبر 22 ہے غیر دھاتی معدنیات جو ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ تو وہ سب سے پہلی ہے کوئلہ، جپسم، خوردنی تیل، سنگ مرمر، چونے کا پتھر، گندھک اور چینی مٹی۔ کوشچن نمبر 23 ہے کوئلے کا استعمال لکھیں اور اس کے ذخائر کہاں ہیں؟ تو کوئلہ جو ہے یہ توانائی کا ایک اہم ذریعہ ہے جو حرارت فراہم کرنے کے ساتھ بجلی پیدا کرنے کے بھی کام آتا ہے۔ پاکستان میں تقریباً 185 بلین ٹن کوئلے کے ذخائر موجود ہیں۔ صوبہ پنجاب میں کوہستان نمک کے علاقے میں زیادہ تر کوئلہ ڈنڈوت، پڑ، مکڑوال کی کانوں سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ سندھ میں جو ہے کوئلے کے ذخائر جمپیر، تھر، سارنگ، لاکھڑا اور جبکہ آزاد کشمیر میں کوٹلی اور مظفر آباد میں موجود ہیں۔ کوشچن نمبر 24 ہے جپسم کا استعمال بتائیں اور اس کے ذخائر کہاں ہیں؟ تو یہ ایک بہت ہی کارآمد مفید پتھر ہے جو صنعت اور زراعت میں اسے سیم اور تھور کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کیمیائی کھاد، سیمنٹ، کاغذ اور روغن تیار کرنے کی صنعتوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔
گلابی اور سفید رنگ کا جپسم جو ہے صوبہ پنجاب میں ڈیرہ غازی خان، میاں والی اور جہلم میں پایا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 25 ہے، خوردنی نمک کے استعمال اور اس کے ذخائر لکھیں۔ خوردنی نمک جو کھایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں خوردنی، کھانے والا نمک۔ نمک انسانی خوراک کا ایک اہم عنصر ہے جو خوراک کے علاوہ سوڈا ایش، کاسٹک سوڈا، سوڈیم بائی کاربونیٹ، ٹیکسٹائل اور چمڑے وغیرہ کی صنعتوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کوہستان نمک میں پائی جانے والی نمک کی کان کھیوڑا میں پایا جانے والا نمک کوالٹی اور ذائقے کے لحاظ سے اس کان کو دنیا کی چند بڑی کانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کالا باغ، واڑچھا اور بہادر خیل میں بھی نمک کی کانیں موجود ہیں۔ کویشچن نمبر 26 ہے، سنگ مرمر کا استعمال اور اس کے ذخائر لکھیں۔ اسے عمارت کی خوبصورتی اور تعمیرات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ذخائر زیادہ تر صوبہ خیبر پختونخوا میں سوابی سوات جبکہ بلوچستان میں چاغی کے اضلاع میں پائے جاتے ہیں۔ کویشچن نمبر 27 ہے، چونے کا پتھر کا استعمال اور اس کے ذخائر لکھیں۔ تو یہ زیادہ تر سیمنٹ بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ پنجاب میں اس کے ذخائر جو ہیں کوہستان نمک، سطح مرتفع پوٹھوہار، داؤد خیل، زندہ پیر اور مارگلہ کی پہاڑیوں میں پایا جاتا ہے۔ کویشچن نمبر 28 ہے، گندھک کے استعمال اور اس کے ذخائر لکھیں۔ تو اس دھات کو زیادہ تر رنگ و روغن، کیمیائی کھاد، مصنوعی ریشے اور دھماکہ خیز مواد کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس کے ذخائر بلوچستان کے علاقے میں ضلع چاغی میں پائے جاتے ہیں۔ کویشچن نمبر 29 ہے، چینی مٹی کا استعمال لکھیں۔ یہ چینی مٹی زیادہ تر صنعت میں استعمال کی جاتی ہے۔ پاکستان میں برتن بنانے اور فولاد پگھلانے والی بھٹیوں کے علاوہ اسٹیل کے کارخانوں میں استعمال ہوتی ہے۔ کویشچن نمبر 30 ہے، معاشی ترقی میں معدنی شعبہ کیا کردار ادا کرتا ہے؟ تو معاشی ترقی میں معدنی شعبہ جو اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ اس سے اندرون ملک ملازمت کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے، درآمدات میں کمی ہوتی ہے اور برآمدات میں اضافہ ہوتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کے بارے میں، اور معاشی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے اور کاروباری سرگرمیوں میں بہتری آتی ہے۔ کویشچن نمبر 31 ہے، معدنی شعبے کی اہمیت لکھیں۔ تو معدنی شعبے سے ملک میں ملازمت کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے، مقامی صنعت کو ترقی کا موقع ملتا ہے، قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اور درآمدات میں کمی اور برآمدات میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا معدنی شعبے کو ترقی دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے پاکستان کی زراعت۔ تو زراعت کا شعبہ ملکی معیشت میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ ملک کی افرادی قوت کا تقریباً 45% جو حصہ ہے وہ آبادی جو ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے۔ جی ڈی پی میں تقریباً 19% حصے کے ساتھ نمایاں پوزیشن پر ہے، جبکہ ملکی برآمدات میں زراعت اور اس کی مصنوعات کا حصہ 60% ہے۔ زراعت کے مسائل کون سے ہیں؟ ان کے مسائل ہیں پانی کی کمی، ناقص آبپاشی کا نظام، اریگیشن سسٹم، کھاد، بیج اور ادویات کا مہنگا ہونا، عالمی منڈیوں تک رسائی کی کمی، زیر کاشت زمین میں اضافہ نہ ہونا، سیم اور تھور کا مسئلہ، فصلوں کی بیماریاں، سیلاب اور دوسری قدرتی آفات وغیرہ زراعت کے اہم مسائل ہیں۔ اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 34، پاکستان کی زراعت میں کتنی جدت آ چکی ہے؟ تو پاکستان کی زراعت میں ڈرل، کمبائن ہارویسٹر کا استعمال، سپرنکل، ڈرپ اور پختہ نہروں سے آبپاشی کی جا رہی ہے۔ بے موسمی پھلوں اور سبزیوں کی کاشت کے لیے ٹنل فارمنگ اور کھیتوں کی زمین کو ہموار کرنے کے لیے لیزر لیولنگ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے۔ اور یہ لاسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 35، پاکستان کی اہم فصلوں کے نام لکھیں۔ تو اہم فصلیں ہیں پاکستان میں گندم، گنا، چاول، کپاس، مکئی وغیرہ، اور ان کی بدولت پاکستان معاشی ترقی کی طرف گامزن ہے۔ جس طرح ہمارے یہ آج کے نوٹس ختم ہوئے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں دوستوں تک کہ تاکہ وہ بھی جو ہے نا اس چینل سے، اس ویڈیو سے جو ہے نا فائدہ حاصل کر سکیں اور وہ بھی بورڈ میں آپ کی طرح اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں۔ اللہ حافظ۔